والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند بحضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل احترام پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ڈاکٹر پی سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی، قابل صد احترام، وہ سیٹ اگرچہ خالی ہوئی لیکن میرے ایمان کے مطابق سید السادات ہیں پیر سید منور شاہ صاحب، تو جسمانی طور پہ تو موجود نہیں لیکن روحانی طور پر ان کا نام لے رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ موجود ہیں، آل نبی ہیں۔ قابل صد احترام سید احمد حسن ترمذی صاحب، خطیب بے مثال، I wish I could say قاضی القضار، قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب، محترم پیر سید انور شاہ صاحب، جملہ سادات اکرام، علماء کرام، خصوصاً بالخصوص پیر سید صابر حسین شاہ صاحب، فاضل نوجوانان، برادر محترم، اور دن رات انتھک مسلک حق اہل سنت و جماعت کی سعی کرنے والے پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب، جملہ غلامان اہل بیت، معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی جائے تو زمین و زمان، مکین و مکان، سب جہاں، تمام بشر، تمام حیوانات، کائنات کی ہر چیز مل کے بھی سرکار کی ثنا بیان کرنا چاہے تو کے ثنا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یقیناً ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہونی چاہیے، اور میں تھوڑا اسے ہٹ کے ذرا اسے گفتگو کروں گا کہ یہ ہمیشہ ہسٹری رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو یہ کوشش کی گئی کہ ان کو نیچا دکھایا جائے، ان کو تباہ و برباد کیا جائے، تو اغیار نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے اس محبت کو متزلزل کیا جائے۔ کبھی سلمان رشدی ٹھہرا، ہزاروں بدبخت ہیں ایسے جنہوں نے ایسی جسارت کی، لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ کائنات کے تمام بدخواہ مل کے بھی آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہیں تو جس کی عزت و ناموس کا محافظ خود اللہ بزرگ و برتر ہو، وہ انسان کے شر سے محفوظ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے یہ اغیار کی ایک سازش ہے، اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ there is always a beginning۔ ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، ہر چند سال گزرنے کے بعد یہ ٹیسٹ کیس مسلمانوں کے آگے رکھا جاتا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور الحمدللہ اب تک تمام مسلمانان اس کے اوپر مکمل ایمان کے ساتھ، صدق کے ساتھ پورے اترے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالہ سے انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میں بھی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہوگی
میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات ہمیں بھی سوچنی چاہیے، اور یہ بات ہمیں، چونکہ بدقسمتی ہے، میں کل ایک پروگرام میں تھا، میں نے وہاں پر یہ بات کی کہ مسلمانوں پر جب بھی برا وقت آئے تو سپوزٹلی خادمین حرمین شریفین کو آگے آنا چاہیے، ہمارے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں انہیں آگے آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہمیشہ یہ رہی کہ یہ سربراہان نہ صرف اپنی عیاشیوں میں مصروف رہے۔ اگر فرانس کا انسیڈنٹ ہو اور اس کے خلاف دنیا وہاں پر ملین مارچ کرے تو ہمیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن اسلامک ممالک کے سربراہان وہاں پر تو جائیں، لیکن سرکار کی ناموس کے حوالہ سے کوئی ریلی ہو اور وہاں پر نہ آئیں تو یہ فعل ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ تو یہ فریضہ بھی اب علماء کے سر آ ٹھہرا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، انہیں سمجھانا، انہیں بتلانا، انہیں حقیقت سے روشناس کروانا، اور یہ آواز اٹھانا اب علماء کے ساتھ ٹھہرا۔ اب آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، یہ وہ ڈیفائننگ موومنٹ بھی ہے۔ عقیدہ ختم النبوت کی جب بات آئی تو کام ہمارے بزرگوں نے کیا، مسلک کے برحق اہل سنت و جماعت کے، لیکن تھوڑا گریبان میں نظر ڈالیں تو وہ کریڈٹ بد مذہب ہم سے لے گئے۔ آج وہ جو نبی کو نور نہ مانے، جو نبی کو نعوذ باللہ ہم جیسا عام بشر سمجھے، جو یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جو یہ کہے کہ نبی قبر میں ہماری طرح مردہ ہے، جو یہ کہے کہ نبی کا نماز میں خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ وہ آج ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ عزت و حرمت رسول پر اپنی جانیں قربان کی، جن کا جینا مرنا سانس لینا ایک ایک فعل زندگی کا سرکار کے عشق کے ساتھ مغرہ ہے، سرکار کے عشق سے لبریز ہے، وہ لوگ آج اس پلیٹ فارم سے پیچھے ہو گئے۔ یہ ہمیں اپنے گریبان میں خود نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، چونکہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو میں اس وقت یہاں پہ تھا، لیکن دیار غیر میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے جلسے جلوس ریلیاں نکال لینا کوئی بڑا کام نہیں، کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور ویسے بھی ہمارا ذوق ہر وقت جلسے جلوس نکالنا ہی ہے، تو وہ جلسہ جلوسی تو اس حوالے سے بھی نکلتے رہے۔ غیر میں بیٹھ کر نبی کی ناموس کے حوالہ سے اگر بات کی تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میرا الحمدللہ میں جس دادا کا خون ہوں، میری رگوں میں جس دادے کا خون ہے، جس باپ کا خون ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ صحرا بھی پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں کو ویزے کی پرابلمز آ جاتی ہیں، ان کے پاسپورٹس کی پرابلم آ جاتے ہیں۔ میں تو بڑے بڑے ڈپلومیٹس دیکھے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء جو عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور جب میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ صلح کلی کے قائل بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ مذہب کے حوالہ سے ان کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، وہاں پر ممتاز قادری کے حوالہ سے پاکستان میں فتوے لگاتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے، یعنی مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس مصلحت سے نکالنا ہے۔ یاد رکھیے، جو سگے درے غوث ہوگا وہ نبی کی ناموس کا اور میں برملا ایک اور بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں، میں اسی لیے ہمیشہ یورپ میں یا باہر کسی جگہ پہ جا کے تقریر نہیں کرتا کہ وہ پاکستان میں شعلہ بیاں خطابت چلتی ہے، یہاں پہ ذرا لٹریٹ طریقے میں تقریر کرنی پڑتی تو وہ عادت خراب ہو جاتی ہے۔ جب ہم پاکستان واپس جائیں اور یہ سمجھانے والی تقریر وہاں پہ کریں تو وہ کہتے ہیں جناب کی پہ آکھ دے سامنے کو سمجھ نہیں ہے۔ وہاں پہ تو بس آپ نے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سازش ہے
اغیار کی جانب سے کہ بار بار مسلمانوں کو ہٹ کرو، کیونکہ جب کوئی چیز پہلی مرتبہ ہو، دوسری مرتبہ ہو، تیسری مرتبہ ہو تو نارمل ہے کہ آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. دس از نیچر آف ہیومن کائنڈ. آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آپ اس چیز کا یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دے آر ویٹنگ فار دس ٹائم کہ جب نبی کی ناموس کے حوالے سے وہ کو بات کریں گے اور ہم مسلمان اسے کسی نارمل روزمرہ معاملات زندگی میں سے کوئی چیز سمجھ کے تو ہم اپنے معاملات کی طرف چلنا شروع کر پڑیں گے، تو پھر وہ سمجھیں گے کہ ان کی یہ سازش کامیاب ہو گئی. اسی لیے یہ مت سمجھیے کہ ان کے اندر کوئی فتنہ نیا جاگتا ہے. یہ ایک باقاعدہ پلاننگ ہے. یہ ہو سکتا ہے 20 سال کی ہو سکتا ہے 50 سال کی ہو، لیکن آج زندہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اس روایت کو زندہ رکھیں کہ نبی کی ناموس کے لیے اگر ہمیں اپنا سر بھی کٹوانا پڑا تو انشاءاللہ ہم اپنا سر کٹوائیں گے. کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہم تو ان کے قائل نہیں جو نبی کو نور نہ مانے. ہم تو کہتے ہیں باعث تخلیق کائنات ہی ہمارا پیارا نبی ہے. تو جو باعث تخلیق کائنات ہو، اس لفظ کے اوپر صرف غور کر لیا جائے تو سب بحث ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اس بحث میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ہمیں آج الحمدللہ اتنا عظیم و شان پروگرام ہے، کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں، مجھ سے سب عمر میں، عمل میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں سب مجھ سے بڑھ کر ہیں. لیکن یہ عہد ہم سب کو مل کے کرنا ہے، اس لیے کہ جن کے ذمہ یہ کام تھا وہ اس سے بری ذمہ ہو چکے. اب وہ یہ کام نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ توہین ہوئی، توہین امیز خاکے چھپے، قرآن پاک کو شہید کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اس سے پہلے گستاخانہ جسارت ڈنمارک میں بھی ہوئی، لیکن حکمران طبقہ ہمارا خاموش رہا. کیونکہ دین فروش اور ضمیر فروش صرف ملا نہیں، ضمیر فروش اور دین فروش ہمارا رولنگ کلاس بھی ہے جو پوری ورلڈ میں ہمیں رول کر رہی ہے اس وقت. ہمارا یہ معاملہ اٹھانا تھا OIC نے، لیکن OIC مصروف ہے پیٹرول کی قیمتوں میں. وہ مصروف ہے 60 بلین کے ان ایسٹس کے لیے جو آل سعود کے سابقہ فرما روان امریکہ میں چھوڑے کہ کس طرح انہیں سعودیہ لے کے جانا ہے. OIC وہاں پہ مصروف ہے. OIC کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جن بدبختوں نے مکہ اور مدینہ میں سرکار کی زیارتوں کو شہید کر دیا، ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا کیس لڑیں گے. آج وہ زیارات باقی نہیں رہی. اور ان کا دوگلا عمل چیک کریے. ان کا شہنشاہ مرا، میں اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. فتنے کی عمر بھی کہتے ہیں کافی طویل ہوتی ہے. تو طویل عمر میں جب یہاں سے گیا تو اس کے جب وہاں پہ آپ دیکھیں یہ اپنی قبر کا نشان نہیں چھوڑتے. وہاں پر نہ صرف قبر کا نشان رکھا گیا بلکہ یہ بدبخت جو ہمیں شرک اور بدعت کہتے ہیں، جب ہم سرکار کے روضے کی طرف کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا چاہیں تو ہمارا منہ پھیر دیا جاتا ہے. لیکن اپنے شہنشاہ کی باری آئی تو وہاں کرسیاں رکھ کے بیٹھ کے جناب کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. یہ ان کا فعل ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ حکمران نبی کی ناموس کے لیے آگے نہیں آئیں گے تحفظ کے لیے. اور میری اس بات کو بھی سمجھ لیجئے گا کہ بار بار ریپیٹ کرنے کا یہ مقصد کہ سرکار کی ناموس کو کہیں ہماری محتاجی ہے، یہ انڈرسٹینڈ رکھیے گا. ہمیں اپنی شفاعت کے لیے سرکار کی ناموس پہ مرنے کی ضرورت ہے. یہ سب لوگ مل کے بھی سرکار کی ناموس کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے رہیں تو انہیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں اپنے ایمان کی بقا اور ایمان کی بقا کے ساتھ قیامت میں سرکار کا پڑوسی بننے کے لیے اس حرمت پر مرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. تو ہم میں سے جو یہ سمجھے کہ سرکار کی ناموس کے لیے سڑکوں پر نکلنا پرامن طریقے سے، سرکار کی ناموس کے لیے ایجیٹیشن کرنا پرامن طریقے سے، سرکار کی ناموس کے لیے ایجیٹیشن کرنا تھرو سوشل میڈیا، یہ آج ایک نیا طریقہ ہے. فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ڈیلی موشن کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے تو ہمارے جو نوجوان یہ کام کر رہے ہیں حقیقی معنوں میں جہاد وہ کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام میں جہاد فساد کے لیے نہیں کیا جاتا. یہ جو لوگ آج مختلف خطوں میں مصروف ہیں یہ فساد کے لیے مصروف ہیں. یہ اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے. یہ یہاں پر آئیں گے تو وحدت کی بات کریں گے،
کسی اسلامی ملک میں جائیں گے تو وحدت کی بات کریں گے، جو ہی پاکستان لینڈ کریں گے تو ساتھ ہی بدعت اور شرک کی بات شروع کر دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کا اندر ہے، ہمیں پہچاننا ہے۔ ایک وقت تھا، میں بہت بچپن سے اس ملک میں آتا رہا، الحمدللہ آج بھی یہ پیر صاحب قبلہ اور یہ سادات کرام اور یہ جو بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ان لوگوں کی محنت ہے کہ آپ لوگوں کی دین سے اتنی سخت پختگی ہے، لیکن یہ بات بہرحال ہمارے لیے نوٹیبل ہے کہ آج سے 15 یا 20 سال پہلے تک اس ملک میں بد مذہبوں کا نام و نشان نہ تھا۔ اب ان کا باقاعدہ آرگنائزیشنل سٹرکچر یہاں پر قائم ہو چکا ہے، وہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن سے رابطے میں ہیں، وہ یہاں پر اپنے مفادات کو پورا کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کا سرکار کی ناموس سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ یہ کام کریں تو ان کو روکنا، سوسائٹی کو لٹریٹ کرنا، یہ علماء کا اور علماء کے توسط سے آپ کا اور میرا ہم سب کا کام ہے، اور اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے گا، ویزے، نیشنلٹیاں، یہ سب اس دنیا میں رہ جانی ہیں۔ جس کے پاس پکڑنے کے لیے مدینے والے کا لڑ ہو، وہ جنت میں سرکار کا پڑوسی بننے کا خواہاں ہو، اس کے لیے یہ نیشنلٹی اور ویزے کو میٹر نہیں کرتے۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس حق کی آواز کو ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے اٹھاتے ہیں، جس مسلک کے اعلیٰ، میں چونکہ بیت بریلی شریف ہوں اور ہمارا خاندان، میرے دادا نائب اعلیٰ حضرت، تو کچھ ایسے ہم میں سے بھی آگے جو اب ہمیں آ کے رضویت سکھاتے ہیں کہ رضویت کیا ہے، تو انہیں یہ سکھلانے کی ضرورت نہیں کہ رضویت کیا ہے۔ رضویت کا صرف ایک پیغام ہے کہ جو آل نبی اولاد علی کا غلام ہوگا وہ ہمارے سر کا تاج ہوگا۔ رضوی آل نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، رضوی فضائل و کمالات مولا علی کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے نہیں سیکھا، یہ پیر صاحب قبلہ کی اجازت سے ایک ویڈیو میرے ہاتھ میں آئی ہے، میں صرف آپ دکھلا دوں اگر آپ کی اجازت ہو جی۔ یہ کچھ صاحبان ہیں، اور کمال دیکھیے کہ ان کے ابا جی پڑھے میرے دادا سے بریلی شریف میں، اب یہ ہمیں بتلاتے ہیں اپنے استاد خانے کو کہ رضویت کیا ہے۔ یہ حضرت موصوف نے میرے بارے میں فرمایا کہ یہ مائل برافضیت ہے۔ آپ کی انگلینڈ کی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں یہ اشتیاق صاحب کے پاس ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ عرفان شاہ صاحب نا مینو بڑے آپ کھا جانا مائل برافضیت استاد خانہ ہو گیا۔ اور بھائی اگر دیوبندیوں کے مدارس کے خلاف آپریشن رکوانے کے لیے فضل الرحمان، سمیع الحق، حنیف جالندری اور سراج الحق کے پیچھے کھڑا ہو ان کے ہاتھ باندھ کے، تو مائل با خارجیت کا فتویٰ اپنے بھائی پہ کیوں نہیں لگاتے؟ الحمدللہ میرے دادا سے لے کے ہمارے خاندان میں آج تک یہ ہمارا طریقہ ہے، اور ہم اسی یہ کہتے ہیں ہمارا یہ درہ امتیاز ہے کہ ہم سادات کے برابر نہیں بیٹھتے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہم نے جب جیو پر فتویٰ دیا تو یہی ملا تھے جو کہتے تھے اہل بیت کی توہین کے اوپر یہ معذرت یا معافی نامہ قبول ہو گیا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا تو میں نے یہ کہا جناب والا یہ ریاست کا اسٹیٹ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ریاست کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے۔ اگر اسٹیٹ یہ چیز ڈکلیئر کرتی ہے کہ توہین اہل بیت کی آپ کے آئین کے اندر اجازت نہیں ہوتی تو تم معافی دینے والے کون ہوتے ہو؟ تمہاری دی معافی کون مانتا ہے؟ اور پھر میں نے تو جناب گناہگار آدمی ہوں، میں نے تو آل کا لڑ پکڑ کے ان کے پیر پکڑ کے جنت میں جانا ہے، تمہارا مجھے پتہ نہیں۔ یہ ہے الحمدللہ ہمارا عقیدہ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ آئیں، آپ عظیم و شان خطابات کریں، آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ایک بات عرض کر دوں، وہ صاحبزادہ فضل کریم تھا، اس کا بہت ظرف تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں تھوڑا ذرا جوان بھی ہوں، خون بھی گرم ہے، میرے بارے میں کوئی بات کرو گے تو کچا چھٹا کھول کے سامنے رکھ دوں گا۔
मंडी बहाबुद्दीन के किस शिया से तुमने 10 लाख रुपया लिया है? फिर ये भी बताऊंगा कि फजले करीम से कितने बंदे तुमने थानों से निकलवाए हैं। ये भी बताऊंगा कि फजले करीम से किन किन मुल्कों के वीजे लिए हैं। ये भी बताऊंगा कि क्या क्या मराहत ली हैं। मेरा मुंह ना खुलवाना। वो मेरे अब्बा जी थे, उन्हें मसलक का यकीनन मुझे तो उनके मुकाबले में 5% भी दर्द नहीं है, लेकिन जो दर्द उनके दिल में था वो बात नहीं करते थे। लेकिन मेरे बाप दादा की बात करोगे तो मैं आऊंगा तुम्हारे बाप दादा, और जब मैं आऊंगा तो फिर एक बात ज़हन में रखना, अगर थोड़ी भी शर्म जिंदा हुई तो इस बात को समझ के डूब मर जाना कि तुम्हारे अब्बा जी मेरे दादा की शागिर्द हैं। आज जिस इल्म और फजीलत के कायल बने फिरते हो, तुमसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने आ जाओ, बुखारी शरीफ की इबारत रख लेते हैं, कोई साहिस्ता में से किताब निकाल लेते हैं, किबला पीर साहब उलमा को बैठा देते हैं, इनसे कहते हैं कोई सफा खोलें, एक इबारत तुम पढ़ो, एक साइड पे इबारत मैं पढ़ूंगा, लग पता जाएगा इबारत किसकी पढ़ी है। I don't want to do that. खिलाफत भी उनकी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से। जी बिल्कुल किबला। जो पीरी मुरीदी की इजाजत है वो भी दादाजी से है। जी वो बिल्कुल। आपके जी बिल्कुल। आज सल्फियों के सबसे बड़े जो सपोर्टर्स हैं, मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक नून लीग के साथ रहे जब तक वो मसले की हक अहले सुन्नत व जमात पे थे। जिस दिन हजूर दादा साहब गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पे हमला हुआ और वहाँ पर उनके सूबाई वजीरों की सरपरस्ती और उनके मुलव्विस होने के बारे में पता चला, तो किबला पीर साहब भी गवाह हैं, अक्सर बुजुर्ग गवाह हैं। मेरा बाप उसके बाद मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठा, क्योंकि वो ये कहते थे जो शख्स दाता के दरबार पर बम धमाका करने वालों के साथ सपोर्ट करे, मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता। तो जनाबे वाला जरा ज़हन में रखना, आपके भाई साहब नून लीग के एमपीए हैं और मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ पाकिस्तान। पहले तो मैंने ऑपरेशन करवाना था इंशाल्लाह देवबंदियों और वाबियों के जो मिलिटेंट मदारिस हैं या जिस भी सेक्ट का है जो दहशतगर्द है उसे पकड़ें। अब ये हमारी खुशकिस्मती, उनकी बदकिस्मती, हमारा है कोई नहीं, सारे उनके ही हैं, तो मैं तो नाम लूंगा कि वो तुम्हारे हैं। अब मैं अब तक हमेशा मैंने अदब का एहतराम का दामन नहीं छोड़ा, मैंने कभी किसी के बारे में बात नहीं की। Now I'm going back to Pakistan and I'm telling you straight away, अब अगर कोई आदमी उन बद मजहबों के साथ उनके मदरसों का या उनके मिलिटेंट इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़ा हुआ, तो मैं अहले सुन्नत के साथ मिलके तुम्हारे इदारे और तुम्हारे घरों का घेराव करूंगा कि तुम्हारा अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम खाली बातें नहीं करते जनाब, हम ये नहीं कहते एक प्रोग्राम पे ऐवान इक़बाल में बैठ के तालिबान के साथ के खिलाफ ऑपरेशन करो और दूसरे दिन तालिबान के पीछे हाथ बांध के खड़े हो। ये तस्वीर मेरे पास है, एविडेंस मेरे पास है, पिछले 10 दिनों का है। हमारा ये शेवा नहीं। हमने अगर ये कहा कि तालिबान गलत हैं तो मेरे बाप ने भी जान दी, मैं भी जान दे दूंगा, तालिबान गलत ही रहेंगे हमारे लिए। हम कभी किसी तालिबान के नाम लेवा के साथ नहीं बैठ सकते। और आज ये बात मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से होते हुए, मुहद्दिस आज़म का पोता होते हुए, जामिया रिज़विया का मुतमिम होते हुए, मैं ये ऐलान ये बात कह सकता हूँ कि हर वो शख्स जो बद मजहबों के मदारस, उनकी मसाजिद, मिलिटेंसी के अड्डों को बचाने के लिए बद मजहबों का साथ देगा, उसका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे पास अहले सुन्नत से निकालने का ठेका नहीं है, मुझे तुम्हारे फतवे की जरूरत नहीं है, लेकिन रिजवी को जामिया रिजविया के फतवे की जरूरत है। ये बात ज़हन में रखना, क्योंकि नायब आला हजरत मैं ये बातें आप यकीन फरमाए मैंने आज तक नहीं की। इब्राहिम पीर साहब भी गवाह है, मेरे बुजुर्ग गवाह है, मैंने आज तक नहीं की, मेरा मिजाज नहीं है। लेकिन जब मेरे किरदार पे बात करोगे, मैं आज यहाँ पर खड़ा इंग्लिस्तान आया हूँ, मैंने अभी तक ये बात ब्रेक नहीं की थी। तुम मुल्ला घर बैठे हलवा खा रहे हो फजलुर रहमान के साथ, मैं तालिबान का हमला अपने पे बर्दाश्त करके अपनी कमर
توڑوانے کے بعد یہاں پہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے آیا بیٹھا ہوں. میں تمہاری طرح ضمیر فروش یا دین فروش نہیں ہوں تو یہاں سے بھی پیسے لے یہاں سے بھی پیسے لے. تم تو ایک ٹکٹ کے اوپر بک جاتے ہو. لیکن اگر میرے بارے میں کوئی بات کرو گے تو شاید میں برداشت کر دوں. میرے باپ اور میرے دادا کے بارے میں جاؤ گے تو میں نے پہلے بتلا دیا, میں پھر اینڈ تک جاؤں گا. اور میں اینڈ تک جاؤں گا تو ابھی میں نے بہت کچھ کھولا نہیں, میں نے کھول دیا تو انگلستان تو دور کی بات, پاکستان میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گا. ہمیں یہ جو میں نے علماء حق کی بات کرتے بس اجازت چاہوں گا آخری کہ علماء حق جو ہیں, انما العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ ہر عالم دین جناب نبی دا وارث کوئی نہیں. جو مین آف کریکٹر ہے, جو انبیاء کے بتلائے ہوئے طریقے پر سختی کے ساتھ کاربند ہے, عمل پیرا ہے, وہ نبی کا وارث ہے. جو نبی کا نام بیچنے والا ہے وہ غدار ہے, اس کو نبی کی وراثت سے یہ آپ نے جو اہل حق علماء ہیں ان کی پہچان الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ایک صرف قبلہ اجازت بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ میرے ابا جی سے ایک سینیٹر ہیں ہمارے, انہوں نے بات پوچھی کہ جناب یہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں یہ بد مذہب ہے, یہ بد مذہب ہے, تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ درود شریف دل سے پڑھنے والے اور درود شریف صرف زبان سے پڑھنے والے کے فرق کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو میرے ابا جی نے کہا جو درود شریف دل سے پڑھتا ہے اس کی شکل پہ نور ہوتا ہے, جو زبان سے پڑھتا ہے پھٹکاری ہوتی ہے. ہمیں الحمدللہ ہمیں یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ نور کس کی شکل پہ ہے اور پھٹکار کس کی شکل پہ. یہ کسی بھی آپ مسلمانوں سے فیصلہ نہ کروائیں, جیوز کو دے دیں, کرسچنز کو دے دیں, کسی کو دے دیں, ان سے کہیں کہ جناب یہ دو بندوں کی تصویریں ہیں, ان سے بتائیں لانتی کون سا اچھا ہے کون سا. تو جس پہ انگلی رکھے گا میں آپ کی یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ وہی ہے جو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں. علماء حق کو پہچانیں, ان کا ساتھ دیں, ان کے پیچھے چلیں. یہ وہ بزرگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محنتوں کے توفیل اس یورپ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے پودے کی آبیاری ہو رہی ہے. یہ حقیقی معنوں میں نبیوں کے وارث ہیں, یہ حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, یہ حقیقی معنوں میں سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک تمام خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, تمام امہات المومنین کے راستے کا صحیح راستہ فالو کرنے کا بتانے والا یہ علماء ہے. یہ الحمدللہ گستاخ نہیں ہے. اور آخری بات کہ مسئلے کے حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. ہمارا اعتراض ہی یہ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر سے لے کے تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام, تمام بزرگان دین و ملت, ہم نے تو آج تک کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کی. جو ہم سے ملے ہم تو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, جو نہ ملے تو اس کے بارے میں بات کرنا تو کجا. تو یہ ہر وہ آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھ کے اپنے علماء کی, اپنے مسلک کی, اپنے طریقت کے سلسلوں کی, خواہ اس سے خود تعلق نہ رکھتا ہو, اس کی تعریف بیان کرے, ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ حقیقی پکا سچا سنی ہے. اور جو بیٹھ کے صرف نقص نکالے, میں تو بھی ایک اور بہت سخت بات کرنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی صحیح, امید ہے اس کے بعد مجھے رسپونڈ دیں گے, پھر انشاءاللہ کروں گا. میں زندگی رہی تو پھر کروں گا. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا, لیکن چونکہ میری ہوئی تو میں دل میں رکھنے کا قائل کوئی نہیں. اب آپ کی ہوئی, دیکھیں گے آپ بولتے ہیں, دل میں رکھیں گے, بولیں گے تو پھر میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا.